السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان 26 چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ اپنا روزہ خود ہی توڑ بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، لہذا وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ ٹوٹے ہوئے روزے کو وہ خود ہی توڑ بیٹھتے ہیں۔ روزے کے مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاکہ یہ جو ہمارے اوپر فرض ہے ہم صحیح طریقے سے نبھا سکیں۔ کن چیزوں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ 26 چیزیں میں نے یہاں پر نوٹ کر رکھی ہیں جن کے بارے میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 پر بھول کر کھانا یا کچھ پینا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو روزہ یاد نہیں تھا، آپ نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے کم کھائیں پیے یا پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھا پی لیا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں، اگر آپ کو روزہ یاد نہیں تھا، آپ کوئی چیز کھا رہے تھے یا پی رہے تھے اور کھاتے پیتے دوران آپ کو یاد آ گئے، کسی نے یاد دلا دیا آپ کا روزہ ہے، اب جو کچھ منہ کے اندر ہے فوراً اگل دینا چاہیے۔ اب اگر یاد آنے کے بعد یا کسی کے بتانے کے بعد آپ نے حلق سے کوئی چیز نیچے اتار لی تو اب آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا، اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر آپ نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، آپ کو روزہ یاد نہیں تھا، بعد میں یاد آیا میرا تو روزہ تھا، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 پر بھول کر بیوی کے ساتھ جمع کرنا۔ روزہ یاد نہیں تھا، کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3 پر مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کوئی بھی مسواک آپ کریں، کسی بھی درخت کی مسواک ہو، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4 پر ٹوتھ برش کرنے سے، یعنی بغیر پیسٹ کے آپ نے خالی برش کیا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر آپ نے پیسٹ لگا کر برش کیا ہے تو پیسٹ کے ذرات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خالی آپ نے برش کیا ہے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5 پر سرما لگانا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کا ذائقہ حلق تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6 پر آنکھوں میں دوا ڈالنا۔ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7 پر کان میں دوا ڈالنا۔ اگر پردہ سلامت ہے، اگر پردہ سلامت ہے، کان میں دوا ڈالی، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پردہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر نہیں ڈالنا چاہیے دوا۔ نمبر 8 پر خوشبو لگانا۔ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9 پر ناخن کاٹنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10 پر بال کٹوانا، چاہے کٹنگ کروانا ہو یا پھر پرائیویٹ پارٹ کے بال کاٹنا ہو، یعنی زیر ناف بال ہو گئے، بغلوں کے بال ہو گئے، ان کے کاٹنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ داڑھی جو ہے، جو لوگ چھلواتے ہیں، شیو کرتے ہیں، یہ عام دنوں میں بھی ناجائز اور حرام ہے۔ روزے کی حالت میں ایک ناجائز اور حرام کام کرنا، اس سے روزے کی روحانیت جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں داڑھی نہیں کٹوانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی داڑھی مول لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ بہرحال فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 11 منہ میں تھوک یا بلغم نگلنا، یعنی بعض لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بار بار تھوک باہر نکالتے رہتے ہیں، باہر پھینکتے رہتے ہیں، تھو تھو کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوک نگل لیا تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوک نگلنے سے یا پھر بغلم آ گیا، اس سے بھی آپ کا روزہ، بلغم آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر بلغم آ گیا ہے، آپ نے منہ میں ہی تھا، نگل لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 12 آنکھوں میں سے آنسو بہنا، آنسو نکل رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 13 خون نکلنا، چاہے جسم سے ہو یا ناک سے ہو۔ ناک سے کسی کی نکسیر پھوٹ گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جسم میں، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ چھری لگ جاتی ہے، کٹ لگ جاتا ہے، یا کوئی چیز لگ گئی، خون نکل آیا، گر گئے، آپ کا خون نکل گیا، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 14 قے آنے سے، وومیٹنگ، یعنی الٹی آنے سے۔ اگر خود بخود الٹی آ رہی ہے، چاہے جتنی مرضی آئے، 1 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، تھوڑی آئے یا بالٹی بھر کے آئے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ خود بخود اگر آ رہی ہے، اگر آپ جان بوجھ کر قے کرتے ہیں اور منہ بھر کر قے کی، آپ نے منہ بھر کر الٹی آئی، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 15 دانت سے خون آنا جب تک نگلا نہ جائے، یعنی دانت سے بعض دفعہ ہوتا ہے نا خون نکلنے، وسوڑوں میں سے خون نکلتا ہے،
اگر وہ حلق سے نیچے اتار لیا، خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو گیا، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ نے باہر اگل دیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 16، نیند میں احتلام ہونا. نائٹ فال ہو گیا کسی کو، سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 17، بیوی کو ہاتھ لگانا بغیر شہوت کے انزال کے. یعنی اگر کسی نے بیوی کو ٹچ کیا ہے اور انزال نہیں ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح اگر بیوی کو بوسہ دے لیا ہے تو اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی منی خارج نہیں ہوئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر بیوی کو بوس و کنار کرتے ہوئے انزال ہو گیا، منی کا اخراج ہو گیا، تو اب اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 18، تیل یا کریم لگانا. تیل یا کریم لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. نمبر 19، انجیکشن لگوانا. انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. نمبر 20، خون کا ٹیسٹ کرانا. بلڈ ٹیسٹ کروانا، کوئی ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اس کا سیمپل اگر آپ نے نکلوایا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر کسی کو آپ بلڈ دینا چاہتے ہیں، کسی کو ایمرجنسی ہے، آپ کا روزہ بلڈ دے سکتے ہیں. روزے کی حالت میں بلڈ نکلوانا یہ بھی جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. نمبر 21، دھواں یا گرد حلق میں غیر ارادی جانا. یعنی گرد، یعنی مٹی وغیرہ، آپ کہیں بیٹھے تھے، مٹی آ گئی آپ کے حلق سے نیچے اتر گئی، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح دھواں جو ہے وہ غیر ارادی طور پر آپ نے جان بوجھ کر نہیں لیا اندر، لیکن اندر چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر کوئی شخص سگریٹ پی رہا تھا، آپ کہیں گاڑی میں سفر کر رہے ہو، کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کہیں بیٹھے ہیں سگریٹ پی رہا ہے، اس کا دھواں غیر ارادی طور پر حلق سے نیچے اتر گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 22، نیند میں پانی یا کچھ کھا لینا. نیند کی حالت میں اگر آپ نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 23، دانتوں میں پھنسی غذا کا ذائقہ محسوس کرنا نگلے بغیر. یعنی دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی، اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ نے اس کو نگل لیا تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 24، مکھی یا مچھر حلق سے نیچے اتر جائے. بعض دفعہ مکھی جو ہے منہ کے ذریعے سے حلق میں نیچے اتر جاتی ہے، تو اگر اس طرح ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر جان بوجھ کر نہیں کیا، جان بوجھ کر کوئی کرتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر اس طرح مکھی یا مچھر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر جان بوجھ کر نہیں، ایسے ہی جو ہے وہ چلا گیا اندر، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 25، احتیاطاً کھانے کا ذائقہ چکھنا بغیر نگلے. یعنی بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر کھانے میں نمک مرچ کم ہو تو اپنی زوجہ کو ڈانٹتے ہیں، اس پر غصہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ نمک مرچ جو ہے وہ چکھ سکتی ہے. چکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نگل کر چکھ لے، نہیں، تھوڑا سا زبان پر رکھ کر یہ ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز کم ہے، کیا چیز زیادہ. اگر نگل لے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نگلنا نہیں ہے، زبان پر رکھ کر پھر تھوک دینا ہے باہر، ٹھیک ہے نا. تو احتیاطاً کھانے کا ذائقہ چکھنا بغیر نکلے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 26، بیوی سے محبت کا اظہار بغیر شہوت کے انزال کے. یعنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں کی، ساتھ لیٹ رہے ہیں، بوس و کنار کر رہے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر انزال ہو گیا، منی خارج ہو گئی اس صورت میں، تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. یہ 26 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر لوگ کم علمی کی وجہ سے اپنا روزہ خود ہی توڑ بیٹھتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے، وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، نہ ٹوٹے ہوئے روزے کو وہ خود ہی توڑ بیٹھتے ہیں. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح ہو. پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.